الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اور فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر سا کسی موضوع کے اوپر بیان ہوتا ہے، کوئی بات چیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے سوالات، کوئی تبصرہ، کسی چیز کو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات آپ باقی سامعین ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں پازیٹیو انداز کے اندر، تو آپ اسٹوڈیو کو کال کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین کے اوپر ہے، اور اس نمبر کے ذریعے ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں وہ بھی آپ کی باتیں سنیں گے۔ This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock in the evening, and then it's repeated at different intervals, so that those people who may have missed it, or those who can't be present at that time, or due to time zones, they can view it at later times. But also, all our previous programs as well as this will be uploaded onto YouTube, so that people can view it. یہ پروگرام بھی اور اس سے پہلے جتنے بھی پروگرام کئی سالوں سے جو ہوتے رہے ہیں، وہ تمام کے تمام یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تاکہ سامعین ناظرین ان کو دیکھ سکیں اور ان کو سن سکیں۔ آپ کے سامنے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجد یہ اللہ کی ہیں، اللہ ہی کی ہوتی ہیں، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا اس کے ساتھ۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس کو آپ ہر وقت پکار سکتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ہمیں مساجد کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ، کہ مساجد کو آباد کرنا یہ مؤمنین کا کام ہے۔ تعمیر 2 قسم کی ہوتی ہے عربی کے اندر۔ ہم جب کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، کہ مساجد کوئی تعمیر یہ صرف اور صرف مومن کرتے ہیں، تو تعمیر 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو جو باہر کی تعمیر ہوتی ہے، مطلب پتھر ہو گئے، اینٹیں ہو گئے، گھاڑا ہو گیا، اس کی وجہ سے جو بلڈنگ کی تعمیر ہوتی ہے، اس بلڈنگ کو آپ کھڑا کرتے ہیں، تو ایک تو اس کو عربی کے اندر تعمیر کہتے ہیں، اردو کے اندر بھی ہم اس کو تعمیر کہتے ہیں۔
اور عربی کے اندر دوسری تعمیر کہتے ہیں مسجد کو اندر سے اس جگہ کو آباد کرنا، جس کو ہم اردو کے اندر آباد کرنا کہتے ہیں۔ تو مؤمنین کو حکم ہے کہ آپ دونوں کام کرتے رہیں، مساجد کو باہر سے بھی، یعنی اس کا گھاڑا، اس کے پتھر جو وغیرہ جس کی وجہ سے پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، اس انداز کے اندر بھی اس کی تعمیر کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ مسجد تعمیر ہو جائے یا مدرسہ تعمیر ہو جائے تو اب اس مسجد اور مدرسے کو آباد کرنا یہ بھی مؤمنین کا ایک حق ہے، مؤمنین کے اوپر ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس زمانے سے لے کر پھر آج تک جس جس علاقے کے اندر مسلمان آباد ہوئے تو اس جگہ کے اندر انہوں نے کم از کم اگر بڑی نہیں تو چھوٹی مسجد انہوں نے ضرور اس کے اندر منتخب کر دی۔ اگر وہاں کوئی جگہ ملی ہی نہیں تو جو آلریڈی پہلے سے جو بلڈنگیں تھیں ان بلڈنگوں کے اندر انہوں نے نماز شروع کر دی۔ پہلے زمانے میں بھی اس طرح ہوا اور آج کل بھی اس طرح ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلی مسجد وہ مسجد قباء، اور اس کے بعد جب مسجد نبوی جہاں ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، پتہ چلا کہ یہ جو جگہ ہے یہ دو یتیموں کی جگہ ہے۔ This place which the Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to build Masjid Nabawi, this belonged to two orphans. The Prophet sallallahu alaihi wasallam spoke to them and asked if they were willing to sell it because we wanted to build a masjid here. They were prepared to give it for free, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he refused and said, we will pay for this. ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ حالانکہ وہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ویسے ہی پیش کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، فرمایا ہم اس کی جو صحیح قیمت ہے وہ پوری قیمت ادا کریں گے، اور صحابہ اکرام سے چندہ کروا کر مسجد نبوی کی جو زمین ہے وہ خرید لی۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان یہ تربیت فرمائی کہ جہاں جہاں صحابہ اکرام جس جس محلے کے اندر گئے وہاں اس محلے کے اندر انہوں نے اپنی اپنی مسجد بنا لی، اور مسجد کو صرف اور صرف نماز ہی کے لیے نہیں بلکہ نماز بھی اس کے اندر پڑھی جاتی تھی۔ نماز کے علاوہ اس کے اندر بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی مسجد کے اندر کہ وہ محلے کے لیے ایک قسم کا سینٹرل پوائنٹ، درمیانی پوائنٹ جہاں سب کے سب مسلمان اکٹھے ہو سکتے تھے، اور چونکہ وہ ایک مشترک جگہ تھی، کوئی ایک شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میری ہی جگہ ہے، فلاں شخص نہیں آ سکتا، یا فلاں شخص کی جگہ ہے میں اس کے اندر آ نہیں سکتا، اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسجد جو ہے یہ تمام کے تمام مسلمانوں کی مشترکہ چیز تھی، مشترکہ بلڈنگ تھی، ہر آدمی کا اس کے اندر حق تھا، اور ہر آدمی نے اس کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اوپر کنٹریبیوشن کی ہوئی تھی، اس لیے تمام کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہوتی تھی وہ اس کے اندر ہو سکتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر مرد بھی جاتے تھے نماز کے لیے اور عورتیں بھی جاتی تھی۔ آف کورس یہ تو واضح بات ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے طور پر الگ نماز پڑھتے تھے، عورتیں پیچھے اپنے طور پر الگ نماز پڑھتی تھی، درمیان میں فاصلہ، درمیان میں پردہ تھا، پردے کا پورا بندوبست تھا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ ضرور آیا کرتی تھی، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس طرح تھا، بعد والے زمانوں کے اندر بھی اس طرح تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین وہ چاہتے تھے کہ ہماری عورتیں نہ جائیں کیونکہ اب فتنے کا زمانہ ہے، تو یہ ان کی اپنی رائے تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی زمانوں تک عورتیں مسجد کے اندر جاتی تھی، تو مرد بھی جاتے، عورتیں بھی جاتی تھی، کیونکہ
عورتوں کے لیے کوئی اور جگہ تھی نہیں کہ جہاں وہ اکٹھے ہو کر نماز پڑھ سکیں یا اپنی عبادت کر سکیں یا اکٹھے ہو کر کوئی اور کام کر سکیں، کیونکہ اکثر دیہات ہوا کرتے تھے اور گھر بہت چھوٹے ہوتے تھے۔ اگر ان کو ملنا ہوتا تو ملنے کی اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ جیسے آج کل بھی اکثر طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو چھوٹے گھر ہوتے ہیں تو اس کے اندر 5-10 آدمی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ اکٹھے آدمی ہو نہیں سکتے۔ ہاں الا ماشاء اللہ بعض لوگوں کو اللہ نے فراوانی دی ہے اور ان کے گھر بہت بڑے ہیں، لیکن میں ایک عام بات کرتا ہوں، جنرل I'm speaking on general terms, that the houses that we have nowadays that are flats, or the flats, they are very, very small. And because they are very, very small, therefore, if people were to get together, only a small number of people could be accommodated in those small rooms. ان کمروں کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو اس لیے آج کل بھی مساجد کے اندر یا ڈے سینٹر کے اندر یا مدارس کو استعمال کیا جاتا ہے فاتحہ کے لیے، تعزیت کے لیے، اس قسم کے جو ایونٹس ہیں ان کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر اس طرح ہوتا تھا کہ جو مسجد تھی وہ جو کمیونٹی کی یا علاقے کی جتنی بھی ضروریات ہوتی تھی ان ضروریات کو پوری کرتی، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ آئے حبشہ والے غالباً، اور وہ آپس کے اندر جیسے آج کل ہمارے یہاں سپورٹس ہوتے ہیں، ریاضیات ہوتی ہیں، تو سپورٹس کے اندر مختلف قسم کے سپورٹس ہوتے ہیں، ریسلنگ بھی ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جو لڑائی کرتے ہیں، اسی طریقے سے نیزہ بازی ہوتی ہے، اسی طریقے سے تلوار بازی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہم اپنی یہ جو سپورٹ ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، تو آیا ہم آپ کی مسجد استعمال کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور اجازت دینے کے بعد انہوں نے پھر آپس کے اندر یہ جو تلوار بازی ہوتی ہے یا آپس کے اندر ان کے جو ریسلنگ ہوتی ہے وہ انہوں نے وہاں کی، اور صحابہ اکرام بھی دیکھ رہے تھے، وہ بھی ایک قسم کی شو تھی۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ آپ بھی اس کو دیکھنا چاہتی ہیں؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دیکھ لیتی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ چونکہ مسجد نبوی بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے باہر جب نکلیں گے، دروازہ کھولیں گے تو سامنے مسجد نبوی ہے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر مبارک کا دروازہ جو ہے وہ اس طرح کھول دیا، درمیان میں کھڑے ہو گئی کھلے دروازے کے اندر، اور سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موڈا مبارک کے اوپر سے دیکھ رہی تھی، اور وہاں اندر جو سپورٹس ہیں وہ پورے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا بس ہے، یہ اور بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ اور بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، وہ اندر اپنا مسجد نبوی کے اندر ہی، اور باقی صحابہ بھی دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا اب بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ یہ فرمایا اب بس ہے، اب میں جتنا دیکھنا تھا میں نے دیکھ لیا۔ بعد میں فرماتی ہیں کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ لمبے کھڑے ہوں گے یا نہیں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ کھڑے ہوتے ہوتے وہ تھک گئے تھے۔ تو کہنے کا مقصد کہ مساجد جو ہیں یہ ہمارے کمیونٹی کی ایک قسم کی ہب ہے، درمیان میں ایک قسم کا سینٹر ہے، اور مساجد اور مدارس جو ہیں یہ ہماری تمام کی تمام جو ضروریات ہیں ان کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے اور استعمال ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے کلچر کی وجہ سے خاصتاً جو ہند و پاک کا علاقہ ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ جو
پہلے ہندوستان جو تھا، تو اس علاقے کے اندر ہم نے اپنی دستور یہ بنایا کہ صرف مرد ہو سکتے ہیں، اور مسجد کے اندر نماز کے علاوہ اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی، اور بالکل جو ہی نماز کا وقت ہوا اس کو کھول دیا مسجد کو، اور جو ہی نماز سے فارغ ہو گئے اپنی مساجد کو ہم نے بند کر دیا۔ اور آج کل بھی بہت ساری مساجد ہیں، ان کے اوپر ملینوں پاؤنڈ، میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، واقعی بہت ساری ایسی مساجد ہیں کہ ان کے اوپر 1.5 ملین پاؤنڈ، 15 لاکھ پاؤنڈ، 15 لاکھ پاؤنڈ اس مسجد کے اوپر انہوں نے لگایا ہے، اور مسجد کو بہترین خوبصورت انداز کے اندر اس کو بنایا ہے، اندر سے بھی خوبصورت، باہر سے بھی خوبصورت، اس کی جو قالین کارپٹس ہیں وہ بھی بہترین ہیں، وضو خانہ ایسا بہترین، اور جہاں جہاں دیکھو وہاں انڈر فلور ہیٹنگ اور سنگ مرمر ماربل کا لگا ہوا سب کچھ۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نماز سے 10 منٹ پہلے اس کو کھولا جاتا ہے، نماز اس کے اندر پڑھی جاتی ہے، جو ہی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں ایک ساتھی کھڑا ہوتا ہے چابی کے ساتھ، سب نکل جاتے ہیں فوراً، اور چابی کے ساتھ وہ بند ہو جاتی ہے اگلی نماز تک اس کو۔ اور آج کل یہ جو لمبی راتیں ہیں، ابھی جنوری چل رہی ہے، جنوری کا ابتدا حصہ، تو وہاں اس مسجد کے بارے میں، تو وہاں عشاء کی نماز 6:30 7 بجے تقریباً ختم ہو جاتی ہے، 7:30 بجے تو بالکل مسجد تقریباً خالی ہو جاتی ہے، تو پھر پوری رات صبح 7 بجے تک، صبح کی نماز تک 12 گھنٹے وہ بالکل اندھیرا، شٹ آف۔ اور جب سمر کے دن ہوتے ہیں تو ظہر کی نماز جب 1 بجے ہوتی ہے یا 1:30 بجے ہوتی ہے، اور پھر عصر کی نماز 8 بجے ہوتی ہے، تو 1 بجے نماز پڑھ کر یا 1:30 بجے نماز پڑھ کر اس کو بند کر دیتے ہیں، تو پورا دن پھر وہ بند ہوتی ہیں۔ 8 بجے جب عصر کی نماز ہوتی ہے جون جولائی کے مہینوں کے اندر، تو 10-15 منٹ پہلے اس کو کھول دیتے ہیں، درمیان میں 7-8 گھنٹے وہ بند، بالکل کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو مساجد کو اس انداز کے اندر نہیں رکھنا تھا، مساجد ہماری تو اس انداز میں ہونی چاہیے کہ ہماری کمیونٹی کی جتنی بھی ضروریات ہیں، ینگسٹروں کی ایکٹیویٹیز ہیں، ینگسٹروں کے ساتھ ایسے ماحول کے ساتھ ان کو رکھنا ہے کہ وہ اس کے اندر آتے جاتے رہیں، جب تک کہ ہماری مساجد آباد رہیں گی۔ بڑے بوڑھے جو ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور بڑے احترام کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کو استعمال کر کے ہمارے دین کو یہاں پھیلایا ہے، اور ان کی برکت کی وجہ سے ہماری مساجد اللہ نے بنائی ہیں، بنوائی ہیں، اور ان کو سسٹین کیا ہوا ہے اب تک۔ لیکن یہ بات کہتے ہوئے اگلی بات بھی کہوں گا کہ ایک وقت ہوگا کہ یہ ہمارے بڑے بوڑھے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ تو ظاہری بات ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی دن جانا ہے۔ پچھلے 20-30 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ پہلی 2 جو صفیں تھی اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان بڑے بوڑھوں نے تو بہت محنت کی، لیکن اب ان کے جانے کے بعد اگلی جو نسل ہے، جو ینگسٹر ہیں، آیا وہ بھی مساجد کے اندر آ رہے ہیں یا نہیں، ان مساجد کو آباد کر رہے ہیں یا نہیں، اور آیا ہم مساجد کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز، بیانات، ایسی چیزیں وہاں رکھ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے ینگسٹر انکریج ہو کر، ترغیب ہو کر کے ان کو وہاں بلا رہے ہیں۔ وہ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے، بھائی اگر ان کو آنا ہے تو ان کا فائدہ ہے، اور اگر نہ آئے تو ان کا نقصان ہے، ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ ایک ساتھی اس طرح کہنے لگے، تو میں نے ان کو پھر سمجھایا کہ بھائی وہ وقت گیا کہ ہر آدمی کے اوپر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر آپ آئے یا نہ آئے۔ اب تو حالات اس طرح ہیں کہ آپ ان کو انکریج کریں، ینگسٹروں کو، اور ان کو ترغیب دیں، اور ان کو دین سمجھانے کی کوشش کریں، پیار محبت کے انداز کے اندر۔ سختی والے پہلے زمانے جو تھے وہ الگ تھے، آج کل تو پیار سے، محبت سے۔ جماعت کے ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکرام کے ساتھ ان کو بلاؤ، کھلاؤ، بٹھاؤ، اور ان کو بات سمجھاؤ، تاکہ ہماری مساجد جو ہیں وہ دوبارہ آباد ہو جائیں۔ اور اس بات کے اوپر آخر سے پہلے دوبارہ میں عرض کروں گا کہ ہماری یہ بڑی ہی کمزوری ہے
کہ ہم نے صرف اور صرف مساجد کو مردوں تک محدود رکھا ہوا ہے، حالانکہ آدھی سے زیادہ ہماری پاپولیشن، آدھی سے زیادہ ہماری جو نفری ہے وہ ہماری مستورات کی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی مساجد کے اندر مردوں کے لیے تو فیسلٹیز رکھی ہوئی ہیں لیکن عورتوں کے لیے نہیں ہے؟ ہاں آف کورس، اگر عورتوں کے لیے مسجد کے اندر آنے کی اجازت دیں تو ضروری بات ہے کہ ان کا پردے کا انتظام، الگ انٹرنس، وضو خانے کا بندوبست، یعنی مطلب بہت ساری فیسلٹیز آپ کو دینی ہوگی۔ لیکن جب مسجد یہ ایک پوری کمیونٹی کی، پورے محلے والوں کی، ان تمام کی ضروریات کے لیے ہے، یہ صرف اور صرف مردوں کے لیے نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ فقہ کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ باتیں میں نے عرض کی۔ ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کا بھی وقت ہو ہی جا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کہ مجھے پتہ ہے کچھ سوالات بھی فونز بھی کر رہے ہیں، آپ کے سوالات بھی لیں گے اور اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی بات چیت بھی کریں گے۔ اگر آپ بھی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔